ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سماعت کریں گے کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں عطا کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کے گناہوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو۔ آئیے واقعہ سماعت کرتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر دو فرشتے کی ملاقات ہوئی، یعنی دونوں فرشتے آپس میں ملے، ان کی ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یعنی ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک عجیب کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ فلاں شہر میں ایک یہودی شخص رہتا ہے۔ ایک یہودی شخص ہے کہ جس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، جس کی موت کا وقت نزدیک آ چکا ہے، لیکن اس نے مچھلی کھانے کی تمنا کی ہے۔ اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ مچھلی کھائے، اور دریا میں مچھلی نہیں ہے، دریا میں مچھلی موجود نہیں ہے۔ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں مچھلیوں کو دریا کی طرف ہانکوں، یعنی اس فرشتے کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ دوسری طرف سے مچھلیوں کو اس جگہ پہنچائے کہ جہاں لوگ مچھلی پکڑتے ہوں، وہاں اس طرف سے مچھلیوں کو پہنچایا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ مچھلیوں کو ہانک کر اس طرف لے جائے تاکہ لوگ ان میں سے ایک مچھلی یہودی کے لیے بھی شکار کر لیں۔ یعنی جب لوگ مچھلی شکار کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس یہودی کی آخری خواہش کو پوری کرنے کے لیے مچھلی شکار ضرور کرے گا، اور اس کی آخری خواہش کیوں پوری کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی کی کوئی نیکی ایسی نہیں کہ جس کا بدلہ اللہ رب العزت نے دنیا میں نہیں دیا ہو۔ یعنی وہ یہودی جب بھی کوئی نیک عمل کرتا تھا، جب بھی کوئی نیک کام کرتا تھا، اللہ رب العزت اس کا بدلہ اسے اس دنیا میں ہی عطا فرما دیتا تھا۔ اب اس کی صرف ایک نیکی باقی رہتی ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کی خواہش کی چیز اس تک پہنچا دے تاکہ وہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی باقی نہ رہے۔ یعنی وہ یہودی جب بھی کوئی نیک کام کرتا تھا، اللہ رب العزت اس کا بدلہ اسے اس دنیا میں ہی عطا فرما دیتا تھا، لیکن آخری دم میں اس کی ایک ہی نیکی تھی، اور اس نے مچھلی کھانے کی خواہش کی۔ آخری خواہش یہ تھی کہ وہ مچھلی کھائے، تو اللہ رب العزت نے اسے مچھلی عطا کر کے اس نیکی کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیا تاکہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی باقی نہ رہے۔ پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی حکم دیا ہے، مجھے بھی ایک عجیب و غریب کام کا حکم دیا ہے، اور مجھے ایک عجیب کام کے لیے بھیجا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ فلاں شہر میں ایک نیک شخص رہتا ہے، ایک بہت پرہیزگار آدمی رہتا ہے، ایک بہت عبادت گزار آدمی رہتا ہے۔ اس نے دنیا میں جو بھی برائی کی، جب بھی اس نے کوئی برا کام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا۔ یعنی جب بھی وہ کبھی اس سے گناہ صادر ہو جاتا تھا، یا پھر وہ کبھی گناہ کر لیتا تھا، تو اللہ رب العزت اس گناہ کی سزا اس دنیا میں ہی اس شخص کو دے دیتا تھا۔ اب اس کے فوت ہونے کا وقت نزدیک آ چکا ہے، اب اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس نے
روغن زیتون کھانے کی آرزو کی ہے، یعنی اس نیک شخص نے زیتون کا تیل کھانے کی جو ہے آرزو کی ہے، اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ زیتون کا تیل کھائے، اور اس کے کھاتے میں صرف ایک گناہ باقی ہے۔ اس نیک آدمی کے کھاتے میں، یعنی اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ باقی ہے۔ میرے اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زیتون کے تیل کو نیچے گرا دوں، تاکہ اس زیتون کے تیل کے گرنے سے جو اس کو تکلیف پہنچے گی، جو اس کو صدمہ پہنچے گا، اس کو جو تکلیف پہنچے گی، اللہ رب العزت اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں جو ایک گناہ موجود تھا، ایک گناہ باقی تھا، اللہ رب العزت اس تیل کو، مجھے جو حکم دیا ہے، فرشتے نے کہا کہ مجھے جو اس تیل کو نیچے گرانے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت اس تیل کے گرنے سے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اس حال میں اس کی ملاقات ہوگی کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہ ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اس حال میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرے گا، یعنی اس کی حاضری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز میں ہوگی، اس حال میں ہوگی کہ نیکیاں کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدکار شخص، جس کی بدکاری کفر تک پہنچ چکی ہو، جو کافر ہو گیا ہو، وہ اگر ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو مل جائے گا، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ایمان والا شخص دنیا میں جو ذرہ برابر گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا ہی میں دیکھ لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں درس ملتا ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت پریشانیوں میں مبتلا کر کے کچھ لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا اس لیے فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کے سبب اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اس سزا کو جھیل کر، وہ یہ سزا کاٹ کر اس گناہ کی طرف دوبارہ قدم نہ اٹھائے۔ اور نیک لوگوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ حقیقت میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے اگر نیک لوگوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ناظرین، گزارش ہے کہ چاہے جیسا بھی حال ہو، ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس واقعہ سے کوئی درس حاصل ہو، اور گزارش ہے آپ سے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔